میں یقین کے ساتھ ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جس عظیم خطیب اور جس عظیم بزرگ سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کو ادارے کا ذمہ دار بنایا ہے بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بین الاقوامی سطح کے ایک بزرگ عالم اور ایک صاحب نسبت بزرگ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں حضرت کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے بزرگوں کو قبول کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا خطبہ استقبالیہ کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگ اور اکابرین کی آمد اس ادارے پہ ہوئی ہے، اس لیے یہ ادارہ بافیض ہے۔ آئیے میں ڈاکٹر راحت اندوری کے وہ 4 مصرے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی بزرگ کے لیے لکھے تھے کہ ڈاکٹر راحت اندوری رحمت اللہ علیہ کے وہ 4 مصرے کہ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ اس وقت میں درخواست گزار ہوں حضرت مولانا وسیم احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے یہ حضرت تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے ہم سب کو محظوظ و مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ عز وجل فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچوں نے اللہ کی پاک کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، بہت قبول فرمائے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ کرام کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں بہت مختصری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ حفاظ کرام کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ چاند پر جانا بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں، لیکن چاند ہے کہاں؟ چاند ہے تو آسمان کے نیچے، چاند آسمان کے نیچے ہے، اور اس پر جانا وہ اپنے ترقی کا اور اپنے عروج کا وہ انتہائی اونچا درجہ سمجھتے ہیں، لیکن چاند ہے کہاں؟ وہ تو آسمان کے نیچے ہی تو ہے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہے بشرطے کہ باعمل ہے، سارے فضائل و عمل کے ساتھ مشروط ہیں، وہ اس کا جو مقام ہے اللہ عز و جل کے ہاں وہ یہ ہے کہ جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ، جنت الفردوس کا ویزا اس کو بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کم از کم 10 لوگوں کے لیے جنت کا ویزا تیار ہے اس کی سفارش کے اوپر، یعنی اس کو بھی جنت کا ویزا مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں 10 عزیزوں کو جن کی وہ سفارش کریں ان کے لیے بھی جنت کا ویزا تیار ہے، ویزا مل رہا ہے۔ یہ جنت ہے کہاں؟ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمان، 1 2 3 4 5 6 7 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے جنت ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے جنت ہے۔
یہ اتنا اونچا مقام ہے جو حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اعزاز کے دیا گیا. لہٰذا اس کا ہم سب کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھرانے کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جید حافظ بنائے اور باعمل حافظ بنائے اور اخیر وقت تک قرآن شریف کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معانی کو بھی اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل ان سے دین کی خدمات لینے کا کام فرمائے. چونکہ جو روایت میں نے پڑھی ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. بہرحال اس سلسلے میں ایک بات میں نے یہ عرض کر دیا. دوسری بات یہ کہنی ہے کہ چونکہ اس کا نام اصلاح معاشرہ بھی رکھا گیا ہے جلسے کا، تو معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نام، دوسرا ہوتا ہے کام، اور تیسرا ہوتا ہے انعام. ہمارا نام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نام بھی ہمارا اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے انعام. یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انعام سے نوازیں گے. وہ انعامات دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز نام کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے، جب بڑی غربت کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں. لیکن آج اس ترقی کے دور میں اور پڑھائی لکھائی کے دور میں جو ماشاءاللہ ریسرچ پہ ریسرچ اور ترقی پہ ترقی کا دور ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن اس ترقی کے دور میں ذرا آپ جائزہ لیجئے اور غور فرمائیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں نام بھی اب ختم ہو رہا ہے. نام بھی اب ختم ہو رہا ہے. آپ کو میں مثال دوں گا، آپ کو حیرت ہوگی. بہت دکھ اور درد کے ساتھ اور غم کے ساتھ مجھے یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے اپنی قوم کو کہ آج نام بھی ختم ہو رہا ہے. کام تو ختم تھا ہی تقریباً، لیکن نام بھی ختم ہو رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دور تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نام کا مسلمان ہے، یعنی کام کا نہیں ہے. آج نام بھی ختم ہو رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جس قوم کے پاس کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہو، جس قوم کے پاس کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہو، ان کے پاس ناموں کی کمی ہے. اندازہ لگائیے، 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ ہوا نا بھائی. کیا ان کے پاس نام کی کمی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ رحمت ہمارے گھرانے کے اندر نبیوں والی آئے، صحابہ والی آئے، اولیاء والی آئے، لیکن جو ہے ہمارے نام، کام تو بات کی بات ہے، آج نام بھی ہمارے گھروں سے نکل. اس کی مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں. آپ جائزہ لیجئے، آپ دیکھیے آج ہمارے قوم میں کیا حال ہے. چونکہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، گوگل ہمارے حضرت جی بن چکے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے پورے مرشد بن چکے ہیں. لہٰذا سارا ہمارا نام، ہمارا کام جو ہے وہ گوگل سے ہو رہا ہے اور جو ہے موبائل سے ہو رہا ہے، اور علماء کرام سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. جن کے پاس، جن کے سینے میں قرآن ہے، علم نبوت ہے، ان سے ہمارا رشتہ کمزور ہے. خود ہمارے پاس علم نہیں ہے اور موبائل کی دنیا میں ہے، اور گوگل سے ہم ریسرچ کر کے جو نام نکالتے ہیں وہ نام عربی میں ہوتے ہیں. کہ یہود عربی نہیں ہے، نصارہ عربی نہیں ہے، یہود و نصارہ عربی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے جو وہ نام ڈالتے ہیں گوگل کے اندر، وہی نام ہم کو پسند آتا ہے. آپ کو بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں. مثلا انہی ناموں میں سے لڑکوں کے ناموں میں، لڑکیوں کے ناموں میں، ایک صاحب نے اپنے جو ہے بیٹوں میں ایک کا نام رکھا شمیم، دوسرے کا نام رکھا نسیم، تیسرے کا نام رکھا نعیم. محمد شمیم، محمد نسیم، محمد نعیم. تو ان کو شوق ہوا کہ اس کے وزن کے اوپر مجھے نام تلاش کرنا چاہیے. تو بجائے کسی عالم کے پاس جانے کے، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہ بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. تو ان کو پارہ 29 سورہ قلم میں زنیم نام ملا. کیا ملا؟ زنیم. اور نام رکھ دیا انہوں نے محمد زنیم. محمد زنیم. زنیم کے معنی کیا؟
اور جب کسی عالم کا ان کے گھر پہ قیام ہوا اور زنیم نام کر کے وہ پکارا، زنیم فلاں، یعنی زنیم بیٹے آؤ اور مہمان کے لیے دسترخوان بچھاؤ، ضیافت کرو، تو ان کو حیرت ہوئی کہ زنیم یہ کون ہے، کس کو یہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو گالی کا جملہ ہے۔ کیا فرعون قرآن میں ہے؟ تو فرعون نام لینے پر قرآن میں یہ گویا کہ پانچ حرف ہیں تو 50 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن کیا نعوذ باللہ کسی یعنی ایمان والا تو ایمان والا، غیر ایمان والا بھی کوئی فرعون نام رکھتا ہے، حامان نام رکھتا ہے، قارون نام رکھتا ہے؟ اس لیے کہ نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تم زنیم نام رکھے ہیں جس کے معنی جو ہے نہایت جو ہے فحش معنی ہے اس کے، یعنی حرامی۔ بتائیے یہ جو ہے اس طریقے کا نام رکھے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں سورہ یاسین شریف میں رمیم ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کے نام رمیم رکھتا ہوں۔ رمیم کے معنی کیا ہے؟ گلی ہوئی ہڈی، گلا ہوا ہڈی۔ بتائیے اس طریقے سے نام رکھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے نام رکھا اپنی بیٹی کا فاحشہ قرآن شریف میں ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے یہ مزاج بن رہا ہے کہ لڑکوں کے بھی نام وہ جو ہے کوئی عارض رکھ رہا ہے، لڑکیوں کے نام کوئی زویا رکھ رہا ہے، اور طرح طرح کے نام جو یعنی پیغمبرانہ نام اور صحابہ کے نام، ازواج مطہرات کے نام، بنات طاہرات کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اولیاء اللہ کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے جب ہمیں برکتیں چاہیے صحابہ والی، برکتیں چاہیے انبیاء والی، اور برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے ہم کو اولیاء اللہ والی، صحابہ والی، تو ہم نام بھی ہم پیغمبر کے گھرانے کی رکھنے کی کوشش کریں، صحابہ کے گھرانے کی رکھنے کی کوشش کریں، اور کوئی پرواہ نہ کریں نام کا تکرار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے محدثین اور اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو محمد ابن محمد یعنی ان کا بھی نام محمد، ابا کا بھی نام محمد، دادا کے بھی نام محمد، پردادا کے بھی نام محمد، عبداللہ ابن عبداللہ، ماشاءاللہ اگر یہ ہم کو نادر نہیں معلوم ہوتا ہے تو عبید اللہ رکھ لیں۔ عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن نام اللہ کو پسند ہے، محمد کتنا پیارا نام ہے، احمد کتنا پیارا نام ہے، حامد کتنا پیارا نام ہے، محمود کتنا پیارا نام ہے۔ صحابہ کے گھرانے حضرت حنظلہ، حضرت انس، ان ناموں کو رکھیں، انشاءاللہ تعالی نام ہوگا تو پھر جو ہے کام بھی انشاءاللہ ہوگا، اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ تو اس لیے ایک تو یہ پہلا پیغام یہ ہے کہ نام اپنے گھروں کے اندر ہم پیغمبرانہ اور صحابہ کے گھرانے کی اور جو ہے اولیاء اللہ کے گھرانے کے نام رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ جس قوم کے پاس تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس ناموں کی کمی نہیں ہے، اور ناموں کے اندر جدت میں ہم نہ جائیں کہ نیا نام ہو، بلکہ یہ نام جو یہ ہمارے لیے بہت امتیاز والا نام ہے، فخر والا نام ہے، لہذا ان ناموں کو رکھنے کی کوشش کریں گے بھائی، انشاءاللہ کریں گے۔ اور علماء کرام سے تحقیق کر کے، صرف قرآن میں آ جانے کی وجہ سے جیسے فرعون نہیں رکھ سکتے، حامان نہیں رکھ سکتے، قارون نہیں رکھ سکتے، ایسے فاحشہ رکھنا، زنیم رکھنا، رمیم رکھنا، یہ بھی جو ہے نہایت ہی یعنی عقل سے دوری کی بات ہے، لہذا ان ناموں کو بھی ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ نام رکھیں گے جو میچ کھاتے ہوں ازواج مطہرات کے نام سے، بنات طاہرات کے نام سے، صحابیات کے نام سے، اولیاء اللہ کے گھرانوں کے نام سے کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کام کیا ہے اس امت کا؟ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے 2 کام، ایک کام ہے اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرنا، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ اپنی وردی ٹھیک کرنا کہ ہماری وردی کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں سے وردی بھی ہماری نکل رہی ہے اور ڈیوٹی بھی ہماری نکل رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اندر جو باتیں ہیں، ایک تو ڈیوٹی بھی اس کی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وردی بھی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ڈیوٹی وہ کر رہا ہے لیکن وردی اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا وہ حکومت کے نگاہوں میں مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ سسپینڈ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟
وردی ہے لیکن ڈیوٹی نہیں ہے، تب بھی وہ حکومت کی نگاہوں میں مجرم ہوگا اور سسپینڈ کیا جائے گا۔ لہٰذا وردی بھی ضروری ہے اور ڈیوٹی بھی ضروری ہے۔ ڈیوٹی وہ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹہ کر لے، لیکن وردی نہ ہو تو بھی مجرم ہوگا۔ لہٰذا وردی بھی اپنی درست کرنی ضروری ہے، وردی بھی اور ڈیوٹی بھی دونوں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس چیز کو آج امت مسلمہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اپنے یہاں سے نکال دیا، ڈیوٹی بھی کمزور پڑ گئی اور جو ہے وردی بھی ہمارے یہاں سے نکل گئی، اس کے وجہ سے یہ اللہ کی نگاہوں سے گر گئی، اللہ کی نگاہوں کے اندر یہ مجرم بن گئی، اللہ کی نگاہوں سے سسپینڈ ہو گئی، اور سسپینڈ ہونے کے وجہ سے آج جو ہماری زندگیاں ہیں کیسی ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کیسی یعنی ذلت کی زندگیاں ہیں، کیسی پریشانی کی زندگیاں ہیں، کیسی بربادی اور تباہی کی زندگیاں ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں اس کے طرف لوٹنا، اللہ کرے کہ ہم لوٹیں تو ہمیں یہ 2 چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا، ایک تو اپنی وردی ٹھیک کرنی پڑے گی، اور دوسری چیز کیا ہے، اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرنی پڑے گی۔ وردی کی مثال حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ دیا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے کبوتر ہے، کبوتر کا ایک ظاہر ہے اور کبوتر کا ایک باطن ہے۔ ظاہر اس کا پر ہے اور باطن اس کے اندر کا بلڈ ہے، اس کی جو ہے اندرونی نظام ہے، بلڈ ہے، اس کے نسیں ہیں، اس کی گردے ہیں، اس کی جو ہے کلیجیاں ہیں، جس کے وجہ سے وہ اس کے باطن کا نظام قائم ہے، اندر کا نظام قائم ہے، اور باہر کا نظام اس کا پر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی سلامت ہیں تو وہ جو ہے پرواز کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان بیچارہ ہمدردی یا خیرخواہی میں سوچے کہ اس کا پر بہت بڑا ہو گیا ہے، لاؤ اس کے پر کو کاٹ دیں، تو اس کے پر کو کاٹنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ اس حال میں ہو جائے گا کہ اس کی ترقی بھی رک جائے گی اور اس کی حفاظت بھی رک جائے گی، ترقی بھی اس کی رک جائے گی اور حفاظت بھی اس کی رک جائے گی۔ جب پر اس کا صحیح سالم تھا تو تیز ترار کتا، بلّا، بلی اس کو دبوچنا آسان نہیں تھا۔ جب اس کا پر صحیح سالم تھا تو تیز ترار کتا، بلّا، بلی دبوچنا آسان تھا بھائی؟ نہیں تھا۔ لیکن جب پر اس کا سلامت نہیں رہا، اس کے پر کو کتر دیا گیا، ظاہر اس کا بگڑ گیا، وردی اس کی خراب ہو گئی، ظاہر اس کا خراب ہو گیا، تو اب بلی اور جو ہے کتا چھوڑیے، معمولی بیمار لاچار لنگڑی بلی بھی اور معمولی لاچار اور بیمار پلا اور کتا بھی اگر اس کو پکڑنا چاہے، دبوچنا چاہے، تو لنگڑتے لنگڑتے جا کے اس کو دبوچ لے گا کہ نہیں دبوچ لے گا؟ اس کو پکڑ لے گا نہیں پکڑ لے گا؟ تو اس کی حفاظت ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کی حفاظت بھی ختم ہو گئی اور اس کی ترقی بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج اگر کہا جائے 99% آج ہم لوگوں نے اپنی وردی کو چھوڑ دیا، اپنے ظاہر کو سنن نبویہ سے، صحابہ کرام کے زندگیوں سے دور کر دیا۔ جو ان کی شباہت تھی اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی، جو شرعی حدود قیود تھے، آج اس سے ہم دور ہو گئے۔ اس لیے آج ہماری ایک گت بنی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کو آنکھ دکھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ روڈ پر چلنے والے کتے اور پلے اور بلے کے طریقے سے آج ہمارا کیا حشر بنا رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ آج ہم نے اپنی وردی کو چھوڑا ہے اور آج ہم نے اپنے ڈیوٹی کو چھوڑا، اس لیے اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہو چکے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں سسپینڈ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہماری ترقی بھی رک گئی ہے، ایسے ہی ہماری حفاظت بھی ختم ہے۔ اس لیے بات دل میں آ جائے تو ہم کو طے کرنا چاہیے، جلسے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اپنی ہدایت ہے، انابت اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کرے کہ آ جائے تو ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ
انشاءاللہ اپنی وردی کو بھی ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دور تھا، وردی کا کتنا اثر پڑتا ہے، وردی کا کتنا اثر پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ڈاکیہ آتا تھا اس کی وردی الگ ہوتی تھی۔ جو لوگ دیکھے ہیں بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی وردی ہوتی تھی ڈاکیہ کی، پوسٹ مین کی وردی ہوتی تھی، وردی میں آتا تھا تو انسان دیکھ کے مچل جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا۔ یہ وردی کا اثر تھا کیا کہ اگر میرے نام اگر رجسٹری ہے تو ہے، منی آرڈر ہے تو ہے، منی آرڈر نہیں ہے تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ خط تو لے کر کے آ جائے گا۔ اگر نہیں منی آرڈر، وہ زمانہ منی آرڈر کا تھا، اگر منی آرڈر نہیں ہے تو کم سے کم خط تو لے کر کے آ جائے گا۔ یہ وردی کا اثر تھا، اور پولیس کی وردی کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے، اس کو پکڑنے نہیں آیا ہے، لیکن پولیس کی وردی کو دیکھ کر کے خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ یہ وردی کا اثر تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں سعودی عربیہ میں، محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، وہ ان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں جب وہ حرم شریف کے امام تھے، ان کو کینسر ہو گیا اور شاہی امام تھے، تو امریکہ ان کو بھیجا گیا علاج کرنے کے لیے، شاہی حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کا علاج کرانے کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ تو ڈاکٹر نے کیمو تجویز کیا، کیمو لگتا ہے کینسر کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے آپ سب کی، ہم سب کی، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اس بیماری سے۔ تو کیمو تجویز کیا، اور کیمو چڑھانے پر بتایا کہ آپ کے سر کے بال بھی گر جائیں گے اور داڑھی کے بال بھی آپ کے گر جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا، محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی جو حرم نبوی کے امام تھے یا حرم مکی کے امام تھے، انہوں نے کہا جب داڑھی گر جائے گی، سر کے بال گر جائیں گے، اس حال میں اپنے رب سے ہم کیسے ملاقات کریں؟ حالانکہ مسئلے کی عروج سے گنجائش تھی اس بات کی کہ کیمو چلنے کی وجہ سے اگر داڑھی گر جائے تو وہ مجرم نہیں ہوں گے، پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجبوری تھی ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود یہ دل میں یہ کیفیت، یہ ڈر اور خوف کہ اللہ سے ملنا ہے، موت کا مطلب اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس حال میں ہم کیسے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ میرے بزرگوں سوچے تو ذرا صحیح، کیا ہمارے بڑے کیسے تھے، اور آج ہمارے ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، یقین کتنا کمزور ہو چکا ہے، آخرت کا یقین کتنا اوجھل ہو چکا ہے، اللہ کے پاس حاضری کا یقین کتنا ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ہے وردی کا معاملہ، اور دوسرا کیا ہے ڈیوٹی کا معاملہ۔ دوسرا کیا ہے ڈیوٹی کا معاملہ۔ ڈیوٹی کیا ہے مختصر میں کہہ رہا ہوں، ڈیوٹی یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو اچھا بنانا اور ہر ایک کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے گھر والوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے محلے والوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ یہی دعوت کی حقیقت ہے، یہی تبلیغ کی حقیقت ہے کہ خود بھی جو ہے اچھا بنے اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرے، اپنی ظاہر کی اصلاح کرے، اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ انسان اگر اپنے اوپر محنت نہیں کرتا ہے تو یہ انسان گر جاتا ہے، اور گرتے 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 اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی صف میں پہنچ جاتا ہے، اور اس سے بھی نیچے گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ جانور میں بھی ایسا جانور بن جاتا ہے، کیڑا مکوڑا، جیسے سانپ بن گیا، بچھو بن گیا، درندہ بن گیا۔ درندوں کی بھی قسمیں ہیں، سب سے گھٹیا جو سانپ کا اور اژدہا کا معاملہ ہے کہ اس کے پیٹ کا بھرنا ڈسنے پہ موقوف نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اس کا پیٹ بھرنا ڈسنے پہ موقوف نہیں ہے کہ سانپ جب ڈسے گا تبھی پیٹ بھرے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈستا ہے، اس کی خوراک ڈسنا نہیں ہے، اس کی خوراک ڈسنا نہیں ہے، پھر بھی ڈستا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اور جانور کی اس سے اوپر جو قسم ہو کیا ہے، وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، جیسے درندہ ہے، جیسے شیر ہے، جیسے باغ ہے، اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو انسان جب جانور بن جاتا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ انسان جب اپنے آپ کو محنت کرتا ہے تو محنت کرتے کرتے یہ انشاءاللہ تعالی یہ جانوروں کے سب سے نکل کر انسان بنتا ہے، اور انسان سے جب آگے بڑھتا ہے تو یہ جو ہے فرشتوں کے جیسا ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی رش کرتے ہیں، فرشتے بھی رش کرتے ہیں جب یہ آگے بڑھتا ہے، اتنا اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ولایت کے مقام پہ آ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج سے 50 برس پہلے کیا جتنے مدارس آج ہیں اتنے تھے؟ آج سے 50 برس پہلے جتنے مکاتب آج ہیں پہلے تھے؟ آج سے 50 برس پہلے جتنے کتابیں قرآن شریف کی، حدیث کی کتابیں یا سیرت کی یا اور جتنی کتابیں تھیں آج جتنی ہیں اس وقت تھیں نہیں تھیں۔ آج جتنے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء ماشاءاللہ ہیں، یا جتنا دینی کام ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ جو بھی کام ہو رہے ہیں، کہ آج سے 50 برس پہلے اتنا تھا؟ نہیں تھا، اتنے کام نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت اتنی متوجہ تھی کہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، ہر گھر جنت کا نمونہ بن رہا تھا، اور آج کے ماحول میں ہر گھر جہنم کا نمونہ بن رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک کرنے والے کام کو کرنا اور دوسری چیز ہے چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑنا۔ کرنے والے کاموں کو معروفات کہتے ہیں، چھوڑنے والے کاموں کو منکرات کہتے ہیں۔ آج معروفات تو ہیں لیکن منکرات آج ہمارے اندر، معروفات کے ساتھ ساتھ منکرات بھی وہ بڑھتے چلے گئے، جرائم بڑھتے چلے گئے، کرائم بڑھتے چلے گئے، خیانت بڑھتی چلی گئی، برائیاں بڑھتی چلی گئی۔ اس وجہ سے نیکیوں کے اثرات بھی جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے۔ اس وجہ سے اپنے نیکیوں کو پاورفل بنانے کے لیے، اپنے نیکیوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کے لیے ہمیں منکرات سے بچائیں گے اپنے آپ کو، تب جا کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی۔ منکرات سے بچانا نہایت ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری ڈیوٹی اچھی ہوگی، اور اللہ کی نگاہوں میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے خوش ہوں گے ہم سے۔ یہ جو ہے ڈیوٹی اپنی ٹھیک کرنی، اور ڈیوٹی جب ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو ڈیوٹی کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک ہے نام، دوسرا ہے کام، اور تیسرا ہے انعام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، انعام ملنا شروع ہوگا۔ نعمتیں کیا ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو ہے دنیا بھی جنت کا نمونہ ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ اختیار کیا، وہ لوگ جنت الفردوس میں اللہ کے مہمان ہوں گے، VIP مہمان ہوں گے، اور اللہ ان کے میزبان ہوں گے۔ اسی کو ایک اللہ والے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ ایسے آگے فرمایا، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔
اس وجہ سے اگر جو ہے واقعی اگر ہم گناہوں سے بچیں اور منکرات سے بچیں اور معروفات پر عمل کریں اور خود نیک بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو صالح بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ چونکہ ہم لوگ جو نمازوں میں پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے، سجدے میں گر کے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بہت بلند ہے۔ تو رب میرا پاک اور ہم ہیں گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ہم ہیں گناہگار، تو جب گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، سارے گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اللہ والوں نے فرمایا کہ تزکیہ فرض ہے، فرض عین ہے، تقوی فرض عین ہے۔ تقوی جب آئے گا اور تزکیہ جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، گناہوں سے صاف ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اللہ سے تعلق حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر جینے کا مزہ آئے گا، دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا نا، خواجہ صاحب کے شعر، خواجہ عزیز الرسول مظہور غوری کیا فرماتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اور آگے فرمایا خواجہ صاحب کا شعر، بڑے عجیب والہانہ انداز حضرت کا، فرمایا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے میرے دوست چھوڑ دیں کوئی مہربان پوچھے، مجھے میرے دوست چھوڑ دے کوئی مہربان پوچھے، میرا رب ہے مجھ کو کافی، میرا رب ہے مجھ کو کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، مجھے کل جہاں نہ پوچھے۔ اور سارے مسلمانوں کو پیغام دیا حضرت نے، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، تو نہیں ہے دنیا میں منہ چھپانے کے لیے، تو نہیں ہے دنیا میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے عمر سونے میں گنوانے کے لیے، تو نہیں ہے عمر سونے میں گنوانے کے لیے، تو ہے سوتوں کو جگانے کے لیے، تو ہے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ اس لیے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں اور مایوس نہ ہو۔ اس کو بھی خواجہ صاحب نے فرمایا، گر تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، گر تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، کوشش تو بہرحال عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے،
اگر چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی تو پھر توبہ کرے اور اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے۔ آج فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی تو اب توبہ کر لے، ہمت کر لے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر جو ہے فجر میں آنکھ نہیں کھولی تو طے کر لے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، پھر دیکھیں اللہ سے کیسا قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ہم کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا خوف نہیں ہوگا دل کے اندر۔ اس کو بھی مولانا روم فرماتے ہیں، عجیب انداز میں مولانا روم نے فرمایا، گر ہزارہ دام باشد بر قدم، گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چوں تو بامائی نباشت ہے غم، چوں تو بامائی نباشت ہے غم۔ اگر جو ہے ہمارے ہر قدم پر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مکاریوں کے اور فریب کے اور دشمنی کے جال ڈال دیے جائیں، لیکن یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بڑے عجیب بات حضرت حکیم بن امت فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ، فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، اور وہ یہ ہے کہ جس طاعت کے اندر سستی پیدا ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر ڈالے، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر ڈالے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سستی جاتی رہے گی اور طاعت باقی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ جس گناہ کا داعیہ پیدا ہو، جس گناہ کا داعیہ پیدا ہو اس داعیے کا مقابلہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ ڈالے، اس داعیے کا مقابلہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ ڈالے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہ باقی رہ جائیں گے اور لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہ جائیں گے اور لذت جاتی رہے گی۔ حضرت والا شاہ ہردین نور اللہ مرقدہ کے خانقاہ میں، ان کے خانقاہ میں یہ شعر آمیزہ تھا، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کی یہ مزہ ہے پھر یہ مزہ کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا یہ مزہ ہے پھر یہ مزہ کچھ نہیں۔ اور میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، جب اس طریقے سے کریں گے تو اللہ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا ہوگا۔ اور خواجہ صاحب کوئی حافظ نہیں تھے، عالم نہیں تھے، علامہ نہیں تھے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے تھے، اور کیسے اللہ والے بن گئے کہ بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا شیخ بنایا، بڑے بڑے علماء نے ان کو اپنا شیخ بنایا۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا، یہ جو نسخہ حضرت کو میں نے سنایا ہے، فرمایا یہی چیز تعلق مع اللہ کو پیدا کرنے والی ہے، اور یہی چیز تعلق مع اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور یہی چیز تعلق مع اللہ کو بڑھانے والی ہے۔ بس یہ بات ہے۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ سب کو قبول فرمائے، اور عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مکرمی سامعین، اس وقت آپ ایک عظیم شخصیت کے خطاب سے اور صاحب نسبت بزرگ کے وعظ سے مستفید ہو رہے تھے، اور الحمدللہ بڑا عرفانی ماحول اور آپ حضرات کی متانت و سنجیدگی آج کے اس اجلاس کے وقار کو دوبالا، اور آج کے اس اجلاس کو الحمدللہ معتبر اور مقتدر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر انتہائی ادب کے ساتھ ایک درخواست کروں کہ ڈائز اس وقت بہت محترم اور بہت مستند اور بہت مقتدر ہو گیا ہے۔ یقیناً اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے بزرگ عالم دین اور ایک ایسی عظیم شخصیت کی تقریر اور ان کے خطاب سے استفادہ کرنے والے ہیں
جو ہندوستان ہی نہیں، ایشیا نہیں، بلکہ بین الاقوامی ایک بڑے ادارے کے شیخ الحدیث اور موقر استاذ اور ہندوستان کے بہت صف اول کے علماء اور مقتدر لوگوں میں سے جن کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، حضرت مولانا خالد ندوی صاحب غازی پوری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء ہمارے درمیان ڈائز پر تشریف لا چکے ہیں۔ میں رامپور بیریا اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام غیور مسلمانوں کو اور آپ کے ذوق کو قسم دیتا ہوں کہ خدا کی قسم رات کے 11 بج گئے لیکن آپ اس طرح منتشر ہو کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، آپ کے مہمان مکرم ڈائز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ادھر ادھر دکانوں کی سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یقیناً حضرت مولانا سجاد صاحب قاسمی نے ہندوستان کے جن مشاہیر اکابر علماء کرام کو آج کے اس ڈائز پر بلایا ہے، ان کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے سالوں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، لیکن قربان جائیے مدرسہ اسلامیہ انجمن رفاع المسلمین کے ذمہ داروں اور بالخصوص مولانا سجاد صاحب قاسمی، ناز احمد خان اور پپو خان صاحب، اشتیاق احمد خان صاحب اور دیگر ذمہ داروں پر کہ جن کی محنت اور جن کے لگن کے بعد ان سب نے مل کر ہندوستان کے ان تمام ذہین مغزوں کو آج کے اس ڈائز کا حصہ بنایا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان 2 نعت خواں اور 2 شاعر ڈائز پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس ضلع اور اس علاقے کے بہت مضبوط اور نمائندہ نوجوان شاعر، اس ضلع کی بہت خوبصورت آواز محترم قاری فخر عالم صاحب چمپارنی اور ہندوستان کے بہت معروف اور معناش شاعر اور الحمدللہ نعتیہ ڈائز پر اور جلسوں میں اللہ رب العزت نے ذکر رسالت معاب کے حوالے سے جن کو بڑی مقبولیت عطا کی ہے، محترم قاری مزمل حیات صاحب سیتامڑھی، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ بارہ بنکی سے آپ کے درمیان بڑی مشقتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔